بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج اپریل کی 22 تاریخ ہے اور جمعہ کا روز۔ ابھی کچھ دیر پہلے مرزا مسرور احمد صاحب نے لندن میں خطبہ جمعہ دیا۔ اس میں جس چیز پر انہوں نے زور دیا وہ اطاعت نظام، جو جماعت کا نظام ہے اس کی اطاعت پر زور دیتے ہوئے وہ بات کر رہے تھے، اور انہیں اس نظام کے بارے میں اور اس کی اطاعت کے سلسلے میں جو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ بات کریں، اس کی وجہ لوگوں کے سوال، لوگوں کا نظام جماعت کے بارے میں اکتاہٹ، اس سے بیزاری، اس ظالمانہ نظام کے خلاف سوالات، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے مجبور کیا ہے ان کو بات کرنے کو۔ لیکن جو مرزا مسرور احمد صاحب کے گرد لوگ ہیں، میں ان کی یہ ذہانت تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ چالاکی، عیاری اور مکاری جو ہے اس کی میں داد دیتا ہوں کہ اگر وہ ہائی لائٹ کر جاتے، اگر یہ اس طرح سے لے جاتے تو یقیناً یہ ایک بڑا کھلا میسج لوگوں کو مل جاتا کہ جماعت کے اس کلٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے دبے لفظوں میں یہ عام پبلک کے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہ جی یہ چیز کیا ہے، باقی یہ اندرونی طور پر اس کو لے کے چلیں گے، یہ پبلک کے سامنے اس طرح کا کھلا بیان نہیں دیں گے۔ لیکن لوگوں کی نظریں سمجھنے والے بات کو سمجھ جایا کرتے ہیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو بات وہ کہہ گئے ہیں ایک، کہ اس احمدیہ کلٹ نے، اس احمدیہ جماعت نے بقول مرزا مسرور احمد صاحب کے کبھی بھی کوئی غیر شرعی فیصلہ نہیں کیا۔ وہ معروف کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ معروف فیصلہ کرتے ہیں، کہ ہوتا یہ سلسلہ ہے کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کریں گے میں اس کی اطاعت کرنے ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معروف کیا مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی، اور ابھی تک اس کلٹ نے بقول مرزا مسرور کے جماعت احمدیہ نے کوئی ابھی تک غیر شرعی فیصلہ نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے کسی عہدیدار سے، یا کوئی ایسا سلسلہ ہمارے سے فیصلہ ہو جائے، تو اس زمن میں یہ خلیفہ جو ہے وہ اس کو بدل دے گا۔ اور خلیفہ کی جو اہمیت وہ بتاتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ چونکہ اللہ اسے بناتا ہے اور وہ گائیڈڈ ہوتا ہے اور اس میں اتنی سمجھ ہے، عقل ہے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے، تو خلیفہ جو ہے وہ اس کو بدل دے گا۔ اب یہاں پر دو چیزیں آ گئیں کہ اگر نظام کا کوئی ایک پرزہ کہیں سے بھی، کسی جماعت سے بھی اس کا تعلق ہو، کسی بھی حلقے سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ کوئی ایسی بات کر دے جو کہ شریعت کے خلاف جاتی ہو، تو خلیفہ صاحب کے اندر اتنی سوجھ بوجھ اور سمجھ ہے، وہ اتنی عقل رکھتے ہیں کہ وہ اس کو بدل دیں گے۔ تو خلیفہ صاحب کی یہاں پر اہلیت، قابلیت، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں علم جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کی علمیت ماشاءاللہ اتنی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ غیر شرعی بات ہو رہی ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے اور مجھے اس کو بدلنا ہے۔ تو مرزا مسرور احمد صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کی ذات کے بارے میں، پہلی بات جو ہے کہ آپ، جیسا کہ میری بہت سی ویڈیوز کے اندر یہ چیز ہے اور میں اس پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے اور اپنے تنخواہ دار لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ آپ کو اللہ نے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے آپ خلیفہ کہلاتے ہیں، نہ تو ان کو اللہ نے مقرر کیا تھا اور نہ ہی آپ کا کوئی تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ آپ کا خاندانی کاروبار ہے اور آپ کے تنخواہ دار لوگ آپ کو کرتے ہیں۔ اب آپ کا چونکہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں اور آپ میں اتنی عقل، سوجھ بوجھ اور علم ہے
شریعت و اسلام کا کہ آپ جو ہے کوئی ایسا فیصلہ دیکھتے ہوئے جو غیر معروف ہو، غیر شرعی ہو، اس کو آپ سمجھ جائیں گے۔ تو آپ کو میں کھلے طور پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جس شخص کو بھی پسند کریں، چاہے مجھ سے ڈائریکٹ بات کر لیں یا ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے اس کلٹ کو چھوڑا ہے۔ ابھی میں مسلمان علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہا، بات میں صرف اور صرف ان لوگوں کی کر رہا ہوں کہ جو اس کلٹ سے باہر آئے ہیں۔ میرا اشارہ چودھری اکبر صاحب کی طرف ہے، برخوردار فرحان ہے، اور بہت سے لوگ ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہوں۔ اب آپ کے نزدیک ہم وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے، جنہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، جنہیں کچھ پتہ نہیں چلا، اور ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ آپ ہم بھٹکے ہوئے، آپ ہم ناسمجھوں کے سامنے ہی اگر صرف 1 گھنٹہ کہ شریعت کیا چیز ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، معروف کیا ہوتا ہے، آمنے سامنے بات کر لیں، بغیر کسی مدد کے، بغیر کوئی کتاب کھولے، بغیر کسی نوٹ کے، فی البدی اگر آپ بات کر لیں اور اس چیز کو قائل کر لیں، میں آپ کو اور میری یہ ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں پھر کبھی زبان نہیں کھولوں گا، اور میری زبان بند ہو جائے گی اس سلسلے میں کہ ٹھیک ہے آپ واقعی قابل ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ بصورت دیگر آپ کو کچھ نہیں کہنا ہوگا، لوگ خود دیکھ لیں گے، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے آپ کے بارے میں۔ آپ کو میں کبھی وہ جیسے وہ گریڈ 5 والی بات آتی ہے نا کہ بھائی میں اس سے اسمارٹ نہیں ہوں، آپ سے یہ نہیں کیمرے کے سامنے کہلواؤں گا کہ آئی ایم ناٹ اسمارٹر دین گریڈ 5۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، لیکن میں خود تسلیم کروں گا اس چیز کو کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ چیز نہ ثابت کر سکا کہ تھوڑا بہت بھی میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں یا آپ کا علم اتنا ہے، تو یقین کیجیے میں بالکل آپ کے بارے میں چپ اختیار کر لوں گا۔ مسرور صاحب، یہ جو آپ نے عرض کی ہے نا کہ خلیفہ میں اتنا ہوتا ہے، آپ وہ نہیں ہیں۔ آپ کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا خدا سے تعلق تھا۔ یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں یا دجل سے کام لے رہے ہیں۔ آپ تو اپنی زبان سے چند لفظ نہیں بول سکتے، آپ تو لکھا ہوا بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور یہ بھی جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں بھی اگر میں لوگوں سے یہ عرض کروں کہ یہی خطبہ ان کا سن لیں تو یہ پڑھتے پڑھتے کتنی مرتبہ اس کے اندر یہ رکتے ہیں اور کیا انہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ آپ ان کا یہی خطبہ سن لیں، آپ کو یہ چیز جو ہے یہ ثابت ہو جائے گی۔ مسرور صاحب، یہ جو جماعت جسے آپ کہتے ہیں اس کے اندر جو سوال پیدا ہو رہے ہیں، جو بے چینی ہے، جو اکتاہٹ آ گئی ہے، یہ جو نیٹ نے آپ نے کتنی لوگ اپنی جماعتوں کو یہ آپ نے پیغامات احکامات دیے ہیں کہ جی آپ نیٹ سے دور رہیں، آپ یوٹیوب سے دور رہیں، فیس بک سے دور رہیں۔ لوگوں نے جو اگر اپنی تصویریں ڈالی ہیں یا اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں تو وہ ان کی میرے ساتھ آئے، ہم نے جو اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے اس پر جائیں، کسی اور پر نہ جائیں۔ یہ تمام آپ کی فرسٹریشن کی نشانی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں واضح طور پہ مقصد کہ اب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ صرف آپ ہی کے پاس نہیں، آپ کے نظام کو چلانے والے بھی جو آپ کے گرد لوگ ہیں ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ آپ بچانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کا منہ بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے مثال بھی دی، آپ نے یہ چیز بات کہہ کر بھی کہ جس وقت ہم کو فیصلہ کرتے ہیں تو ہم لکھواتے ہیں یا تحریر مانگتے ہیں تو اس وقت ہماری کسی بات کو اگر نہ مانیں تو ہماری جو ہوتا ہے یہ مصالحتی عدالت کا اس کا سٹیٹس ہے، ہمارا جو نظام ہے، پھر ہم اس کے بعد اگر وہ نہ کو مانے تو ہم اس کا دوبارہ نہیں لیتے۔ آپ در حقیقت ان چیزوں کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری طرح سے کہ لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف جو آپ کہہ دیں اس کو مان لیں، باقی کسی چیز کو نہ مانیں۔ لیکن لوگوں میں اب اتنی سمجھ آ گئی ہے، لوگوں میں اتنی سوچ پیدا ہو گئی ہے اور لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ سے سوال کریں، اور یہ مزید بات آگے چلے گی
اور یہ بات آخر ایک دن رنگ لائے گی کہ اس کلٹ کا جو اصل پول ہے وہ کھل جائے گا، اور یہ کلٹ جو ہے یہ بالکل منتشر ہو جائے گا، بکھر جائے گا، اور یہ پھر زیادہ دیر آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکے، یہ آپ کا خاندانی کاروبار بند ہو جائے گا۔ آپ اگر سمجھتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا ہے، گو مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے، چلیے میرے سامنے نہ آئیے، چودھری صاحب سے بات کر لیجئے، عزیزم فرحان سے بات کر لیجئے، اور بہت سے لوگ، لیکن آپ کبھی جرأت نہیں کریں گے، آپ وہ ہیں ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نظام جی غیر شرعی فیصلہ ہوتا ہے، معروف کی جو آپ تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر اتنی سوجھ بوجھ اور عقل ہے، یقین کیجئے نہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں، یہ آپ کا خاندانی کاروبار ہے، علم کی بات نہیں ہے۔ اگر علم کی بات ہو تو آپ کو بچوں سے ہم کھیلتا ہوا نہ دیکھیں، آپ کو ہم کوئی علمی تحقیق آپ کی، کوئی علمی ریسرچ آپ کی، کوئی علمی مضامین آپ کے، کسی چیز کے متعلق بات کرتے ہوئے، کوئی لیکچرز دیتے ہوئے، کوئی کتاب لکھتے ہوئے آپ نظر آئے، لیکن آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ کے گرد جو ٹولہ ہے انہوں نے آپ کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں کھولیے، دیکھیے، خود غور کر لیجئے، سوچ لیجئے، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیجئے، ہو سکتا ہے آپ پر بھی یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ یہ جماعت نہیں ہے، یہ کلٹ ہے۔ میں آپ سے بھی یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیے، آپ نے کیونکہ یہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، اللہ کرے کہ آپ پر بھی یہ حقیقت آشکار ہو جائے۔ آپ لوگوں کا شکریہ، ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔